اللہ 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین وقال علیہ الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمن وقال علیہ الصلاة والسلام لیس شیء اقرب علی اللہ من الدعاء رواہ الترمذی وقال علیہ الصلاة والسلام انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاة والسلام موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گھاس کھاتا نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم نماز سے مت کہو
نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری دینی ماؤں اور بہنوں، موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو عہدے کے ذریعے وزارت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حامان جو بڑے عہدے پر تھا کبھی بھی اسے موت نہ آتی، اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ڈاکٹری کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان حکیم کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو طاقت کے بلبوتے پر اور باڈی بلڈر کے بلبوتے پر اور قوت بازو کے زور پر اگر ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی، اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لختے جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یوں فرمایا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے، یہ تماشے کی جگہ نہیں، یہ کھیل کود کی جگہ نہیں، یہ غفلت کی جگہ نہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے کی جگہ نہیں، یہ پکچر دیکھنے کی جگہ نہیں، یہ کرکٹ دیکھنے کی جگہ نہیں۔ میرے عزیزو، اس دنیا سے مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ آئے کہاں سے؟ کہ اللہ کے پاس سے۔ جانا کہاں پر ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ کیسے جائیں گے؟ اس کو ناراض کر کے؟ فرمایا کہ نہیں، پھر تو کہ اس کو راضی کر کے جائیں گے۔ وہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا کہ جب بچہ باپ کی بات مانتا ہے، باپ کے کہے پر عمل کرتا ہے تو باپ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ بندہ جب اللہ کی مانے گا اور اللہ کی مان کر نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یوں فرمایا کہ اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے، اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک، موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں۔ میرے عزیزو، میں اور آپ
ایک انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ نماز کے بارے میں تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلڑ ہے۔ ستون ہٹا دیا جائے مسجد گر جائے، ستون ہٹا دیا جائے دکان گر جائے، ستون ہٹا دیا جائے جھوپڑا گر جائے۔ فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ ستون کو ہم گرنے نہ دیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہم نماز پڑھیں گے اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ راضی ہو جائے پھر اور کیا چاہیے کہ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک پورے ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اطلبنی، میری طلب میں آ، مجھے تلاش کر، تجدنی، یہ میرا وعدہ ہے کہ ضرور پائے گا۔ اللہ کو تلاش کرنے والا اللہ کو پا ہی دیتا ہے۔ آج تک اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا کہ جس نے اللہ کو دل سے چاہا ہو اور اسے اللہ کی محبت نہ ملی ہو۔ آج تک تو کوئی آیا نہیں، اور قیامت تک کوئی آئے گا بھی نہیں۔ یوں فرمایا نماز کیا ہے؟ فرمایا نماز کہاں سے ملی؟ کہا کہ زکوٰۃ جو فرض ہوئی، زکوٰۃ کی جو فرضیت آئی وہ زمین پر، حج کی جو فرضیت آئی وہ زمین پر، بہت سی چیزوں کی جو فرضیت آئی وہ زمین پر آئی۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو نماز کی فرضیت زمین پر نہیں آئی، بلکہ نماز کو دینے کے لیے، نماز کا تحفہ دینے کے لیے، نماز جیسی عظیم الشان چیز دینے کے لیے آقا نامدار سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا، معراج پر بلایا، اور وہاں بلا کر اپنے بہت قریب کیا، بہت قریب کیا، اور وہاں بلا کر یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا، یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، نمازوں کا اہتمام کرنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کوئی بھی سیزن ہو، خوشی ہو، غمی ہو، مالداری ہو، غریبی ہو، کوئی بھی حال میں ہو، جب شریعت کہتی ہے ہمیں نماز پڑھنے کا، اس وقت آ کر ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فجر کی اذان میں مؤذن کہتا ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اے میٹھی نیند سونے والوں اٹھو، تمہیں تمہارا اللہ بلاتا ہے، تمہیں تمہارا خالق بلاتا ہے، تمہیں تمہارا پالنہار بلاتا ہے، تمہیں تمہارا رزاق بلاتا ہے۔ وہ اللہ جس نے ناپاک قطرے سے پورے انسان کو بنا دیا، وہ اللہ جس نے تمہاری آنکھیں صحیح سالم بنائی، ہاتھ صحیح سالم بنائے، پیر صحیح سالم بنائے، وہ اللہ جس نے بولنے کے لیے تمہیں زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، وہ اللہ جو آپ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ اللہ کو اپنے بندوں اور اپنی بندیوں سے پیار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا، دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، کہ میرا بندہ آئے اور کہے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی،
میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے تجھے ناراض کیا، میں نے نبی کا طریقہ چھوڑا، میں نے داڑھی نہ رکھی۔ یہ داڑھی جو ہمارے نبی کی داڑھی تھی، ہمارے نبی کو پسند تھی، ہمارے نبی کا چہرہ اللہ کو پسند تھا۔ خواجہ صاحب کے چہرے پر داڑھی تھی، سارے صحابہ کے چہرے پر داڑھی تھی، پیران پیر ہو یا بایزید بستامی ہو، جنید بغدادی ہو یا فضیل بن عیاض ہو، بشر حافی ہو یا بابا فرید الدین گنج شکر ہو یا بابا فرید الدین عطار ہو یا علامہ بخاری ہو یا امام ترمذی ہو یا امام مسلم ہو یا امام نووی ہو یا حضرت جی مولانا الیاس صاحب ہو یا حضرت جی مولانا یوسف صاحب ہو، یہ سارے اکابرین کے چہرے پر داڑھی تھی، اور یہ ہمارے نبی کا داڑھی والا چہرہ اپنے اللہ کو پسند آیا تھا۔ ایک آج سمجھ نہیں آتا کہ وہ پیارے نبی کا چہرہ مجھے اور آپ کو کیوں پسند نہ آیا، اور ہمیں غیروں کا، ہیرو کا، کرکٹروں کا جو خود پریشان ہے، جو بے چین ہے، جو ڈانس کرتے ہیں، جو گانا گاتے ہیں، دنیا کو لہو و لعب میں مشغول کرتے ہیں اور اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو فیشن والے بال کٹاتے ہیں، فیشن والے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے دل میں بھی بے چینی ہے، اور ان کی نقل اتارنے والوں کے دل میں بھی بے چینی ہے۔ ارے میرا عزیزو، آؤ اللہ کی طرف۔ وہ ہمارے نبی جو ہمارے لیے روکے گئے، جو ہمارے لیے تڑپ کے گئے، میری امت، میری امت، میری امت، دنیا سے جاتے ہوئے بھی میری امت، میری امت۔ طائف میں اس امت کے خاطر پتھر کھائے جا رہے اور پھر بھی بددعا نہیں دے رہے، پتھر کھا رہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، کتنی بھوک لگی ہوگی کہ وزن حاصل کرنے کے لیے دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ احد کے پہاڑ پر دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے نبی جن کے گھروں میں کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کیا ہمیں ان کا چہرہ پسند نہ آئے؟ کیا ہمیں ان کا لباس پسند نہ آئے؟ ہمیں کہا ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، ہمیں یوں کہا ہمارے بڑوں نے، ہمیں چاہیے ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، اسلامی لباس پہنے، چہرے پر داڑھی ہو، اور بال جو ہے تھوڑے یہاں سے کٹائے، تھوڑے یہاں سے کٹائے۔ انگریز کے طریقے پر کہا نا 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 نا، ہمارے نبی کے طریقے پر بال کٹانا، شریعت اور سنت کے مطابق بال کٹانا، یا زلفی بال رکھنا، یا پورے سر کے بال ایک سر کے کٹانا، ایک بال کٹانا، تھوڑے بڑے تھوڑے چھوٹے، یہاں سے بڑے یہاں سے چھوٹے، بیچ میں کچرے کا ٹوکڑا، ایسے بال نہیں کٹائے جاتے، ایسے بال نہیں کٹائے جاتے۔ وہ صرف اسے اچھے لگتے ہیں، باقی سب کو برے لگتے ہیں، سب اس کی مذاق اڑاتے ہیں کہ کیسا اونٹ کا کوہان بنا کے آ گیا، کچرے کا ٹوکرا بیچ میں رکھ کے آ گیا، آس پاس کی صفائی کر کے اس کو کٹانا ہی بھول گیا۔ پہلے مدرسے میں جب محتمم صاحب کسی کو سزا دیتے تھے تو اس کے بال یہاں سے کٹا کے یہاں تک لے جاتے، پھر کان کی اس لو سے کٹا کر اس لو تک لے جاتے، سب بچے اس کی مذاق اڑاتے، پھر وہ جا کے ٹال کروا دیتا، محتمم صاحب اس کو سزا دیتے تھے۔ اور آج کا نوجوان پتہ نہیں کون سے ہیرو کی نقل اتارتا ہے، وہ ہیرو پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے تو اس کو دیکھ کے یہ بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے۔ ارے افسوس تیری عقل پر، ارے افسوس تیری نقل پر۔ ایک کاش تو ہمارے نبی کی نقل اتارتا، ان کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ان کے طریقوں پر چلو گے تو اللہ جنت دے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ جب بندہ سنتوں کے راستوں پر چلتا ہے تو اسے اللہ ملتا ہے۔ ارے میں نے آپ کے کچھ بوجھ میں آیا، میں صحیح کہتا ہوں، میں بہت سی جگہ گیا اور بہت سے گاؤں میں گیا، میں نے کسی عورت کو پردے میں نہیں دیکھا، میں نے کسی عورت کو پردہ کرتے ہوئے، گھونگھٹ ڈال دیتی ہے، پردہ کرتے ہوئے، برقع پہنتے ہوئے یا نوسپیس پہنتے ہوئے میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ ہمیں یوں فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ارے سامنے آگ جل رہی ہو، ہماری فیملی، بیوی، بچے وہ آگ میں دوڑ کے جا رہے ہو، ان کی ہلاکت کی تیاری ہو، اور ابھی وہ آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لینے والی ہو،
اور یہ لپک کر کے دوڑ کر کے بھاگ کر کے تیزی سے اس آگ کی طرف جا رہے ہو، اب آگ ان کو پکڑنے والی ہو، تو باپ جب یہ منظر دیکھتا ہے کیسا دوڑتا ہے، کیسا بھاگتا ہے، کیسا چیختا ہے، کیسا دھاڑتا ہے، ارے میرے بچوں میری بیوی کہاں جا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ارے جل جاؤ گے، انتقال ہو جائے گا، مر جاؤ گے، ارے کہاں جا رہے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو، ارے آ جاؤ، ارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، نہ جاؤ آگ میں، نہ جاؤ آگ میں، نہ جاؤ۔ ایک باپ کیسی کوشش کرتا ہے دنیا کی آگ سے بچانے کی، اپنے کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو۔ کیا بات ہے کہ اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنی بیوی سے محبت ہے، میرے عزیزو اگر دنیا کی آگ میں چلے بھی گئے تو پھر بھی تو یہ دنیا وقتی ہے، فانی ہے، اور یہاں کی آگ بھی ہلکی ہے، لیکن ہمارے بیوی بچے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے، اللہ کو ناراض کر رہے، ہمارے بچے پکچر دیکھ رہے، ہمارے بچے موبائل میں ٹائم پاس کر رہے، غلط چیزیں دیکھ رہے، ہمارے بچے کرکٹ میچ دیکھ رہے، ہمارے گھر والے نمازوں کو چھوڑ رہے اور جہنم کی آگ کی طرف جا رہے، اور یہ مرد ہے اسے کوئی فکر نہیں، اسے کوئی ٹینشن نہیں، شادی میں آگے پیچھے ہو جائے اسے برداشت نہیں ہوتا، سماج ناراض ہو جائے گا، سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو ہمارے جانے کے بعد ہماری انا للہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض کر جائے گا کیا، لوگوں کے لیے نبی کو ناراض کرنا، رواج اللہ کا، راج اللہ کا اور رواج سماج کا، نا 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 نا، رواج معاشرے کا تو کہا نا نا نا، رواج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، طریقہ ہمارے نبی کا، راج اللہ کا۔ بادشاہت کس کی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی ہے۔ وہ کون ہے؟ تو کہا وہ رب العالمین ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ احکم الحاکمین ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کون ہے جو ساری دنیا کا نظام چلاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے جو زمین سے غلہ اگاتا ہے؟ وہ اللہ کون ہے جو انڈے سے بچے کو نکالتا ہے؟ وہ اللہ کون ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے؟ وہ اللہ کون ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے؟ وہ اللہ کون ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہت کو چھین لیتا ہے؟ بادشاہت دینے والا بھی اللہ، حکومت دینے والا بھی اللہ، حکومت کو چھیننے والا بھی اللہ، حالات کو سازگار بنانے والا بھی اللہ، حالات کو بگاڑنے والا بھی اللہ، صحت دینے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، مالداری دینے والا بھی اللہ، غریبی دینے والا بھی اللہ۔ ارے میرے عزیزو اس اللہ کی طرف آؤ، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو۔ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارو، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارو، اپنی مرضی کے مطابق زندگی جنت میں گزارنی ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیش کی لائف ہے، وہ لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ وہ ایک بڑی زندگی آنے والی ہے، اس زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ کون گزار سکے گا؟ فرمایا کہ جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے گا، اللہ کو راضی کر کے زندگی کو گزارے گا۔ اپنے یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پر رحم کھاؤ، اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ، اپنی بچیوں کو اللہ کا قرآن سکھاؤ، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دو، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اللہ والوں کے بیانات سنو، مولانا طارق جمیل صاحب، پیر ذوالفقار صاحب، حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، ان حضرات کے بیانات سنو، انشاءاللہ گھر کے اندر آہستہ آہستہ دینداری آئے گی۔ جیسے ہی دین آئے گا بے دینی ختم ہوگی، فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے، اعمال کی فضیلت آئے گی، پیسے کی فضیلت آتی ہے، انسان پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، کھیت کی فضیلت سامنے ہوتی ہے، انسان کھیت کے پیچھے بھاگتا ہے، دودھ کے بھینس کی فضیلت سامنے ہوتی ہے، انسان اس کی طرف بھاگتا ہے، بزنس کی اور ملازمت کی فضیلت سامنے ہوتی ہے، انسان بزنس اور ملازمت کی طرف بھاگتا ہے۔ ارے میرے عزیزو
اگر جو ہے اعمال کی فضیلت ہمارے سامنے ہوگی تو اعمال کا کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھو مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا پرندہ آ گیا، ابھی وہ لے کر باہر جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا پرندہ، چھوٹی سی چیز آ گئی، سب آگے پیچھے ہو گئے، سب کا دھیان اس طرف ہو گیا۔ میرا عزیزو خدا نہ خواستہ اگر قبر میں، بھائی بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھ جاؤ، بعد میں بھائی، اگر قبر میں اگر سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، قبر نے دھسنا شروع کر دیا اور اللہ ناراض ہو گیا، کیا بات ہے، اس کی نہ مانی تھی، کیا بات ہے، قبر کی میٹھی نیند کو بھول گئے تھے اور فجر میں میٹھی نیند سوتے رہے، قبر کی میٹھی نیند کو بھلاتے رہے، دنیا کے عیش اور راحت کی فکر رہی اور گناہ کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے اور نیکیاں کرنا بھول گئے، اپنے بچوں کو دیندار بنانا بھول گئے، اپنی بیوی کو اللہ کے دین کی باتیں سمجھانا بھول گئے۔ میرے عزیزو ایک چھوٹا سا پرندہ آ جائے، پوری مسجد میں ہلچل ہو جائے، بے چینی ہو جائے، گھبراہٹ سی طاری ہو جائے، تو اگر قبر میں سانپ آ جائے ہم کہاں جائیں گے، بچھو آ جائے ہم کہاں جائیں گے، اگر وہ ڈسنا شروع کر دے ہم کہاں جائیں گے۔ میرے عزیزو یہ دنیا وقتی ہے، ان قریب میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ آج غسل کر کے آئے ہیں، ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا۔ آج کپڑے پہن کر آئے ہیں، ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو کفن پہنایا جائے گا، اور یاد رکھنا کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے، کیا ساتھ لے جائیں گے؟ فرمایا کہ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی جو کرنسی ہے وہ اچھے اعمال ہے، نیک اعمال ہے، نماز کا پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کا کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم، ندامت کے ساتھ استغفار کا کرنا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے ذکر کا اہتمام۔ یوں فرمایا لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو۔ اے انسان اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو مدرسے میں بھیجو، ان کو مدرسے میں بھیجو، ان کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، دین کے دائی بناؤ، اور یہ اللہ کے ولی بن جائے اس کی کوشش کرو، یہ اللہ کے ولی بن جائے اس کی کوشش کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ دیندار ہوں گے، اگر یہ نیک ہوں گے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے اللہ کے سامنے روئیں گے، اے اللہ میرا باپ چلا گیا، اس کی مغفرت کر دے، اس کو معاف کر دے، یہ بہت اچھا تھا، میری بہت خدمت کرتا تھا، اگر تو معاف نہیں کرے گا میرے ابا حالات میں آ جائیں گے، اے اللہ آپ کو پیارے نبی کا واسطہ آپ میرے ابا کو معاف کر دیجئے، ان کی بگڑی بنا دیجئے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیجئے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیجئے، ان کے ساتھ عافیت کا، یسر کا، آسانی کا، سہل کا معاملہ فرما دیجئے۔ مولا میری ماں کو معاف کر دیجئے، بڑی اچھی تھی، میرے لیے کھانا بناتی تھی، خود گیلے میں سو جاتی تھی، مجھے سوکھے میں سلاتی تھی، مجھے دودھ پلایا، ہزاروں دفعہ سے زیادہ مجھے اپنی گودی میں اٹھایا، مجھے کئی دفعہ غسل کرایا، مجھے اچھے کپڑے پہنائے، میں اسکول جاتا تھا میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی، بڑے پیار سے مجھے اٹھاتی، بڑی محبت سے اور شفقت سے مجھے اٹھاتی، ناشتہ باکس بنا کر کے دیتی، اسکول سے آنے کے بعد مجھے اپنی گودی میں اٹھا لیتی اور کہتی بیٹا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی۔ جب بچہ نیک ہوگا تو ماں باپ کی فکر کرے گا، ماں باپ کو ایصال ثواب کرے گا، اور بستی والے بھی کہیں گے کتنا اچھا انسان چلا گیا، اس نے اپنے بچے کو کیسا حافظ بنایا، کیسا عالم بنایا،
कैसा मुफ्ती बनाया। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को बद्दुआ न दो, इन्हें दुआएं दो, इन्हें दुआएं दो, इन्हें दुआएं दो। ये छोटे हैं, ये बड़े नहीं हैं, ये समझदार नहीं है, ये नासमझ है, इनसे गलतियां होगी और माँ बाप की बद्दुआ भी कबूल हो जाती है और दुआ भी कबूल हो जाती है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को बद्दुआ न दो, अपने बच्चों को दुआ दो। मक्का मुकर्रमा के एक इमाम का आपने नाम सुना होगा, शेख अब्दुल रहमान सुदैस। नाम सुना आपने? शेख अब्दुल रहमान सुदैस मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ के इमाम है, बड़े इमाम है। वो एक वाकया सुना रहे हैं, वाकया सुनाते हैं कि एक बच्चा था 10 साल का, उसका खुलासा सुना रहा हूं। एक बच्चा था 10 साल का, उसके घर में मेहमान आए, उसकी माँ ने सालन बनाया। वो 10 साल के बच्चे ने रेत उठाई, मिट्टी उठाई और सालन में डाल दी, पूरा सालन खराब हो गया। फिर क्या होता? कहा अगर हमारे यहाँ की माँ होती बद्दुआ दे देती, बुरा भला कहती, मारती और पता नहीं कितने बुरे अल्काब से पुकारती, तेरा नाश हो, ये हो, वो हो। कहते वो माँ भी क्या माँ थी। उसने कहा कि बेटा तूने मिट्टी उठाकर सालन में डाल दी, जा तेरी माँ तेरे लिए दुआ करती है कि अल्लाह तुझे हरम शरीफ का इमाम बनाए। जा तेरी माँ तेरे लिए दुआ करती है अल्लाह तुझे हरम शरीफ का इमाम बनाए। कहते हैं कि वो बच्चा मैं ही था, मैं ही 10 साल का था, मैं शरारती था, मैंने ही वो मिट्टी डाल दी थी, लेकिन मेरी माँ की वो दुआ आज आप देख रहे हो कि मैं हरम शरीफ का इमाम हूँ। मेरे अजीजों, वो करोड़ों दिलों की धड़कन है। कहाँ है ऐसी माएँ, कहाँ है ऐसे बाप, कहाँ है हमारे बस्ती में ऐसा दीनदारी वाला माहौल। मेरे अजीजों, मेरी दीनी माओ बहनों जो मेरी बातें सुन रही है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता, आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपने घर में फजाइल अमाल की तालीम करें, अल्लाह वालों के बयानात सुने, पर्दे का एहतमाम करें, बुर्क़े का एहतमाम करें और किसी गैर महरम को न, किसी नामहरम को न देखें और आपकी नजर किसी नामहरम पर न पड़े। ऐसी काबिल रश्क जिंदगी गुजारें और आप अपने शोहर की खिदमत करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उनको दुआएं दें और आप दुआएं लेने वाली बने, अल्लाह को राजी करें। मेरी दीनी माओ बहनों, जब आप तहज्जुद में उठोगी तो ये आपके घर वाले फजर की नमाज में उठेंगे। इसलिए जो है अपने घर के माहौल को दीनी माहौल बनाओ और जब भी आप खाना बनाओ, इंशाअल्लाह आइंदा कल मस्तूरात में एक बयान करेंगे इंशाअल्लाह औरतों में। अल्लाह ताला हमें अमली जिंदगी बनाने की तौफीक और सादत अता फरमाए। तो हम लोग सब पिछले सारे गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगे, मांगते हैं माफी, कहे अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दीजिए और आइंदा हम गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा और अज़ाइम करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा गुनाहों से हर हाल में बचेंगे। अल्लाह हमें बचा लीजिए। करते हो इरादा? अच्छा, नमाजें कौन कौन पढ़ेगा? नमाजें कौन कौन पढ़ेगा? 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की, सिर्फ जुमा नहीं, सिर्फ जुमा नहीं। हम सिर्फ जुमा को अल्लाह का नहीं खाते, शनिचर को भी अल्लाह नाश्ता करवाता है, इतवार को दोपहर का खाना खिलाता है, पीर को रात का खाना खिलाता है, मंगलवार को भी वो मीठी नींद सुलाता है, बुधवार को भी वो कपड़े पहनाता है, जुमेरात को भी वो अपनी जमीन पर हमें चलाता है और उसकी नेमतें बारिश के कतरों से ज्यादा हम पर बरसती है। वो हमें 5 वक्त की नमाज उसने फर्ज की है, हम पर उसने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है, सिर्फ जुमा की नहीं, सिर्फ जुमा की नहीं, सिर्फ जुमा की नहीं। जुमा की नमाज पढ़ने वाले ये बाकी 6-7 दिनों में ये कहाँ चले जाते हैं? ये क्यों अपने अल्लाह को नाराज कर देते हैं? अरे मेरा अजीजों, तय करो, फजर की नमाज भी पढ़ेंगे, चाहे माइनस हो जाए, चाहे बर्फ गिर जाए, चाहे स्नोफॉल हो जाए, जितनी ठंडी हो जाए, लेकिन अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। कब्र की मीठी नींद की फिक्र करेंगे, हमेशा हमेशा की जन्नत की फिक्र करेंगे। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की फर्ज नमाज मस्जिद में आकर जमात के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और मैं एक बात और कहूं आपको, आपके कचपूच में आकर मेरा दिल एक बात के बारे में बहुत दुखा। एक तो मैं आप लोगों से बहुत खुश हुआ मिलकर, आप लोग की एक सीधी सादा जिंदगी है, सादगी वाली जिंदगी है और माशाअल्लाह हर एक के दिल मिले हुए हैं, हर एक दूसरे से मोहब्बत करता है, जिससे भी मिलते हैं वो प्यार से बात करता है, बड़ी इज्जत के साथ मिलता है, हमारी बात को सुनता है।
تو بہت خوشی ہوئی آپ کے کچبوج پہ آ کر. ایک چیز کے بارے میں بڑا دکھ ہوا, بڑا رنج ہوا, آپ کے یہاں بچوں کے نام کو سن کر بہت دل دکھا. بچوں کے نام صحابہ جیسے ہو. ایک شخص ملے شکر خان. ارے شکر بھی کوئی نام ہے, شکر بھی کوئی نام ہے یار. چائے میں ڈالی جاتی ہے شکر, کھانے میں ڈالی جاتی ہے, آپ نے بچے کا ہی نام رکھ دیا. آپ کو حضرت ابوبکر کا نام نہیں ملا, آپ کو عمر نہیں ملا, آپ کو عثمان نہیں ملا, طلحہ نام نہیں ملا, زبیر نام نہیں ملا, صابر نام نہیں ملا, شاکر نام نہیں ملا, ابرار نام نہیں ملا, الطاف نام نہیں ملا, آصف آپ کو نام نہیں ملا, ابو دجانہ نام نہیں ملا, ابو لبابہ آپ کو نام نہیں ملا, عقیل آپ کو نام نہیں ملا, مدنی آپ کو نام نہیں ملا, احمد یہ آپ کو نام نہیں ملا, عثمان یہ آپ کو نام نہیں ملا, عفان یہ آپ کو نام نہیں ملا, ابو الخیر یہ آپ کو نام نہیں ملا, ابو ذر یہ آپ کو نام نہیں ملا, عبداللہ یہ آپ کو نام نہیں ملا, عبد الرحمن یہ آپ کو نام نہیں ملا, عبید اللہ یہ آپ کو نام نہیں ملا, حبیب اللہ, احمد اللہ, سیف اللہ. کتنے پیارے پیارے اور خوبصورت نام ہے. عبد الرحمن کتنا اچھا نام ہے, یوسف کتنا اچھا نام ہے, رضوان کتنا اچھا نام ہے, الیاس کتنا اچھا نام ہے. میرے عزیزو, صحابہ کے نام پر, اللہ والوں کے نام پر اپنے بچے کے نام کو رکھو. بایزید کتنا اچھا نام ہے, بایزید رکھو, جنید رکھو, فضیل رکھو, اور نظام الدین رکھو, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. قطب الدین رکھو, حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. حسن رکھو, حسن بصری رحمت اللہ علیہ. تم میرے عزیزو, ابھی آپ کے یہاں کی مستورات کے نام تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں مردوں کے بچوں کے نام سن کے ان کے ماں باپ پر مجھے بہت افسوس ہوا کہ نام کا اپنا اثر ہوتا ہے. اب کیا وہ پوری زندگی شکر بن کے زندگی گزارے گا؟ کسی کا نام اچار خان. ارے یہ کیا ہوتا ہے اچار بھائی؟ وہ کھانے کے ساتھ جس کو کھاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے اس کو اچار کہتے ہیں. یہ بھی کوئی نام ہے, اس کی کوئی غلطی نہیں, اس کے ماں باپ نے کیوں ایسا نام رکھا؟ شکر خان, اچار خان اور بھانا خان. بھانا کوئی نام ہے؟ ناٹھا خان, بٹکا ہے کیا وہ؟ پستہ قد ہے ناٹھا خان. اور پتہ نہیں, دل بھی دکھتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے. بھئی اچھے نام رکھو گے. ایک نام کی کتاب منگواؤ, کوئی اچھے مفتی صاحب کو کہو ہمیں نام کی ایک کتاب دو, وہ آپ کو نام کی کتاب دیں گے, پھر اس میں سے دیکھ کے نام رکھو اپنے بچوں کا, بچیوں کا. اب بڑا ہو کے اس کو کیا کہیں گے اگر وہ مولانا بن گیا تو؟ حضرت مولانا اچار خان, مفتی شکر خان, حضرت اقدس علامہ بانا خان, مفتی خدا بخش. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو طے کرتے ہو انشاءاللہ؟ بھائی یہ شکر کوئی نام نہیں ہے, اچار کوئی نام نہیں ہے, اور بھانا یہ کوئی نام نہیں ہے. نصیب خان, ارے وہ تو اللہ نے مقدر لکھ دیا ہے, ایسا نہیں کرو گے نا؟ وہ مرغی کے چھوٹے بچے نے, مرغی آپ کیا بولتے, ککڑو, مرغی کے چھوٹے بچے نے مرغی سے پوچھا کہ امی جب دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے نا تو اس کا نام رکھتے ہیں زید, عمر, بکر, اپنا نام نہیں رکھتے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اپنا نام بھی رکھتے ہیں, اپنا نام بھی رکھتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد رکھتے ہیں. کب رکھتے ہیں؟ دھیان سے سنو, کب رکھتے ہیں؟ انسان کا نام پیدا ہونے کے بعد اور ہمارا نام مرنے کے بعد. وہ ککڑی نے کہا کہ امی, مرغی کے بچے نے کہا کہ امی ہمارا نام مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو کہا بیٹا چکن مسالہ, چکن بریانی, چکن ٹکا, چکن افغانی, مرغ مسلم, چکن کھاوا. مرنے کے بعد نام ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ لوگوں کو ہنستا رکھے, ہم سب کو ہنستا رکھے, خوش رکھے. اپنے گاؤں میں ایک دینداری والا ماحول قائم کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.